السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، کبھی کبھی دل اتنا بوجھل ہو جاتا ہے نا کہ چاہ کر بھی کسی سے کچھ نہیں کہا جاتا۔ غم کے بوجھ تلے انسان چپ سا ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنا غم کس سے شیئر کریں، کس کے سامنے دل کھولیں، کس سے اپنے آنسو چھپائیں اور کس کے سامنے بہا دیں۔ زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی دکھ سے گزر رہا ہوتا ہے، کوئی ماں باپ کے فراق میں، کوئی رزق کی تنگی میں، کوئی اولاد کے دکھ میں، کوئی محبت کے دھوکے میں، اور کوئی اپنے غلطیوں کے بوجھ تلے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو تمہارے دل کا حال ویسے سمجھے جیسا تم محسوس کرتے ہو۔ لوگ تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر سمجھتے ہیں شاید تم خوش ہو، لیکن تمہارے اندر کا طوفان کوئی نہیں جانتا۔ تم ہنستے ہو مگر دل اندر سے چیخ رہا ہوتا ہے۔ تم سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو مگر اندر تنہائی بولتی ہے، اور جب کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا تو تم بس مسکرا کر کہہ دیتے ہو بس ایسے ہی، کچھ نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے غم سب سے نہیں شیئر کر سکتا۔ ہر کسی کو اپنی کمزوری نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ دنیا میں اکثر لوگ تمہیں سمجھنے نہیں بلکہ جانچنے آتے ہیں۔ تم اگر اپنا دکھ کہو تو کچھ تم پر ترس کھائیں گے، کچھ تمہیں کمزور سمجھیں گے اور کچھ تمہارا راز دنیا کو بتا دیں گے۔ تو پھر سوال یہی رہ جاتا ہے، غم کس سے شیئر کریں؟ دوستوں، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، یا کسی انجان شخص سے؟ ہر انسان کی اپنی حد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ سن بھی لے مگر سمجھ نہیں پاتا۔ تمہارے آنسو کے پیچھے کی کہانی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی اللہ کی طرف بھاگو۔ یعنی جب دل بوجھل ہو، جب کوئی تمہیں نہ سمجھے، جب سب ساتھ چھوڑ جائیں تو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ وہی تمہیں سمجھتا ہے، وہی تمہیں سن رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سب سے بڑے سکون کی دوا ہے۔ رات کے اندھیروں میں جب سب سو جاتے ہیں، جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے، تب اپنے رب سے دل کی بات کریں، اس سے سب کچھ کہہ دیں جو کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کتنا ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو سکون میں بدل جائیں گے۔ کبھی آپ نے تنہائی میں سجدہ کیا ہے؟ ایسا سجدہ جس میں صرف آپ اور آپ کا رب ہو؟ اگر نہیں کیا تو آج سے کر کے دیکھیں۔ دل کا بوجھ زمین پر رکھ دیں، زبان سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خاموشی بھی سنتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب امید ٹوٹتی ہے تو دل بھی ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، کیونکہ جب وہ دیتا ہے تو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے سب کے لیے اچھا کیا، پھر بھی ہمیں دکھ ملا۔ یاد رکھیں، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر صبر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ کل وہی آپ کے لیے رحمت بن جائے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں، اپنا غم سب سے مت کہیں۔ لوگ آپ کو دلاسا دیں گے مگر سمجھ نہیں پائیں گے۔ اپنے غم کو دعا میں بدلیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ تعالیٰ، میرے دل کا حال تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میری کمزوریوں کو قوت میں بدل دے، میرے دکھ کو رحمت بنا دے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ اس کے قریب آ جائیں۔ کبھی دکھ اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کا سجدہ سچا ہو جائے، کبھی رلاتے ہیں اس لیے تاکہ آپ کی آنکھیں پاک ہو جائیں۔
اور یاد رکھیں، غم ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ غم وہ دروازہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد تک لے آتا ہے۔ غم وہ تحفہ ہے جو دل کو نرم بنا دیتا ہے۔ غم وہ روشنی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشی عارضی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا سکون ہمیشہ کا ہے۔ تو جب کبھی آپ کو لگے کہ دل بھر آیا ہے، اب برداشت کے باہر ہے، تو کسی انسان کے پاس نہ جائیں بلکہ سجدے میں گر جائیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اسے رو کر اپنی زبان حال کہیں اور پھر دیکھیں آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ کا دل ہلکا بھی ہو جائے گا، آپ کا غم سکون میں بدل جائے گا، کیونکہ وہی غموں کا مالک ہے اور وہی سکون دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوش رکھے اور ہر غم کو رحمت میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا بھی فائدہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، شاید کسی اور کا دل بھی آج آپ کی وجہ سے ہلکا ہو جائے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کا ایک لائک اور ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت بڑی دعا کے برابر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔